بانی پی ٹی آئی کی زندگی کو ان کے حواریوں سے خطرہ ہے. بہنوں کے سوا کوئی بانی سے مخلص نہیں. ان کی جان پر سیاست ہو رہی ہے. سینیٹر فیصل ووڈا کی ایم کیو ایم رہنماؤں سے ملاقات کے بعد گفتگو. کہا بانی پی ٹی آئی کو ان کے جرائم کی سزا مل رہی ہے. 14 دسمبر سے پہلے فیض حمید کا فیصلہ آ جائے گا. 14 کو سول نافرمانی کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا مولا جٹ کی سیاست کر رہے ہیں جو زیادہ دن نہیں چلے گی. دھرنے اور لوگوں کے ساتھ ناانصافی اب ملک برداشت نہیں کر سکتا. عدلیہ سے گزارش ہے جو قانون پارلیمنٹ نے بنا دیا اس کا احترام کرے. مصطفیٰ کمال نے کہا سب کو جوڑنے اور ہم آہنگی کا کام بڑی جماعتوں سے نہیں ہوا. یہ کام فیصل ووڈا کر رہے ہیں. ہماری حمایت ان کے ساتھ ہے. سول نافرمانی کی بات مضحکہ خیز اور شرمناک ہے. پہلے ہی تمہاری نافرمانی کی ایسی کی تیسی پھیر چکے ہیں. تم وہاں سے بھاگ چکے. اب کس کی نافرمانی ہے؟ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں جھوٹا بیانیہ بنا کر سیاست کی جا رہی ہے. عوام نے تشدد کی سیاست کو رد نہ کیا ہوتا تو یہ بھاگتے نہیں. اتحاد تنظیمات مدارس نے حکومت کے ساتھ مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک کرنے کا معاہدہ. 2019 میں پی ٹی آئی کے وفاقی وزیر شفقت محمود اور اتحاد تنظیمات مدارس کے درمیان ہونے والا معاہدہ سامنے آ گیا جس کے مطابق وزارت تعلیم مدارس کے اعداد و شمار اکٹھے کرنے کی واحد مجاز اتھارٹی تسلیم کی گئی. رجسٹریشن نہ کروانے والے مدارس کو بند کرنے کا مشترکہ فیصلہ کیا گیا. مدارس کو بینکوں میں اکاؤنٹ کھولنے کا پابند کیا گیا. چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی کہتے ہیں کل بھی مدارس کی چوکیداری کی تھی آج بھی کریں گے. مدارس میں لاکھوں طلبہ اور اساتذہ ہیں. کوئی چیز مسلط نہیں کی جا سکتی. مدارس کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں کی جا رہی. وزارت تعلیم کے تحت معاہدہ ہونا ان لوگوں کی اپنی خواہش تھی. رجسٹریشن کے معاہدے پر سب نے دستخط کیے تھے. سابق وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی ARY نیوز سے گفتگو. کہا مدارس رجسٹریشن معاہدے کے وقت کسی نے 18ویں ترمیم کا ایشو نہیں اٹھایا تھا. ہمارے دور میں معاہدے کی چند شقوں پر انہوں نے عمل درآمد روک دیا تھا. رجسٹر نہ ہونے والے مدارس کو بند کرنے پر اتفاق کیا گیا تھا. گورنر اسٹیٹ بینک سے بات کر کے اکاؤنٹ کھلوائے تھے. سیکریٹری جنرل وفاق المدارس مولانا حنیف جالندری کہتے ہیں حکومت نے معاہدے پر خود عمل نہیں کیا. مدارس کے جتنے اکاؤنٹ بند ہیں وہ اب تک نہیں کھلے. یہ تمام مدارس کی رجسٹریشن اسلام آباد میں چاہتے ہیں. تعلیم اب صوبائی معاملہ ہے تو رجسٹریشن بھی صوبے میں ہونی چاہیے. پہلے سے موجود رجسٹریشن کو بھی تسلیم نہیں کیا جا رہا. چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی نے کہا کل بھی مدارس کی چوکیداری کی تھی آج بھی کریں گے. وزیر اعظم کی جاتی عمرہ میں پارٹی صدر نواز شریف سے ملاقات. شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان کے مدارس بل پر نواز شریف کو اعتماد میں لیا. سیاسی صورتحال سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا. اٹھارہویں ترمیم کے تحت تعلیم صوبائی معاملہ ہے. مدارس کی رجسٹریشن وزارت تعلیم کر رہی ہے. قومی اسمبلی اس پر قانون سازی نہیں کر سکتی. مدارس رجسٹریشن ایکٹ پر صدر مملکت کے اعتراضات سامنے آ گئے. ایوان صدر کے ذرائع کا کہنا ہے لکھنا چاہیے اس بل کا اطلاق صرف اسلام آباد کی حدود میں ہوگا. اسلام آباد کے لیے پہلے سے رجسٹریشن کا قانون موجود ہے. پہلے اسے منسوخ کرنا پڑے گا. یہ بھی ابہام ہے پہلے سے قانون کی موجودگی میں دوسرا قانون کیسے بن سکتا ہے. پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کا معطل ٹی وی ریٹنگ سروسز کی فوری بحالی کا مطالبہ. چیئرمین پیمرا کو خط لکھ دیا. ٹی وی ریٹنگ سروسز معطلی سے پیدا ہونے والی پریشانی پر تشویش کا اظہار. PBA نے کہا ٹی وی ریٹنگ کی اچانک معطلی سے میڈیا میں سرمایہ کاری میں کمی ہوئی. براڈ کاسٹرز اور ایڈورٹائزر شدید متاثر ہوئے. پیمرا کے فیصلے سے بہت سے اشتہاری مہم منسوخ کر دی گئی. پیمرا ٹی وی ریٹنگ سروسز معطلی کا فیصلہ جلد واپس لے کر بحال کرے. ٹی وی ریٹنگز براڈ کاسٹرز اور ایڈورٹائزرز کے لیے سب سے اہم پیمانہ ہے. ٹی وی ریٹنگ سروسز کی معطلی سے ریونیو مزید متاثر ہوئے ہیں. شام میں اسد خاندان کے 50 سالہ دور اقتدار کا سورج ڈوب گیا. بشار الاسد کی 24 سال پر محیط حکومت ختم.
بشار الاسد طیارے پر فرار، دمشق سے روانہ ہونے والا طیارہ ریڈار سے غائب ہو گیا۔ حکومت مخالف جنگجوؤں نے بغیر کسی مزاحمت کے دمشق کا کنٹرول سنبھال لیا۔ شام کے مختلف شہروں میں عوام سڑکوں پر نکل آئے، آزادی کے نعرے لگائے، بشار الاسد کے والد کا مجسمہ گرا دیا۔ دمشق میں مشتعل ہجوم نے ایرانی سفارت خانے پر ڈھاوا بول دیا۔ عمارت میں گھس کر توڑ پھوڑ، غیر ملکی میڈیا کے مطابق 2000 شامی فوجیوں نے عراق میں پناہ لے لی۔ حکومت مخالف جنگجوؤں کے سربراہ محمد الجولانی کا کہنا ہے تمام قیدیوں کو دمشق کی جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ شامی وزیر اعظم کہتے ہیں دمشق میں اپنی جگہ پر موجود ہوں، اقتدار عوامی نمائندے کو منتقل کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسرائیلی حکومت نے جنوبی شام میں ٹینک داخل کر دیے۔ لبنانی ٹی وی المنار کے مطابق اسرائیلی ٹینکوں نے گولان کی پہاڑیوں سے سرحدی باڑ کو عبور کیا۔ اسرائیلی میڈیا نے بھی شام کے جنوب میں واقع کنیترا کے علاقے میں قابض فوج کے بڑے پیمانے پر آمد کی اطلاع دی۔ سوشل میڈیا پر شرانگیزی پھیلانے والے مزید 7 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج۔ ذرائع کے مطابق ملزمان کا تعلق مظفر گڑھ سے ہے۔ کوٹ ادو سے منتخب پی ٹی آئی ایم این اے شبیر قریشی کے خلاف کار سرکار میں مداخلت پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس کی مدعیت میں درج مقدمے میں 5 افراد کو نامزد کیا گیا۔ حکومت مخالف نعرے لگانے اور پولیس کو دھمکیاں دینے کی دفعات شامل ہیں۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور آزاد کشمیر حکومت میں معاملات طے پا گئے۔ آزاد کشمیر حکومت نے صدارتی آرڈیننس واپس لے لیا۔ عوامی ایکشن کمیٹی کا 4 روز سے جاری ہڑتال ختم کرنے کا اعلان، کہا 12 نکات پر مشتمل معاہدے پر 3 ماہ میں عمل ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق بجلی بلوں کے بقایا جات 24 کے بجائے 36 اقساط میں لیے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی پر چیئرمین پی سی بی کے اصولی موقف کو سراہا اور کہا آپ کا موقف ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے۔ آئی سی سی میں آپ نے 24 کروڑ عوام کی ترجمانی کی۔ سب سے پہلے پاکستان کی عزت، بعد میں کچھ اور ہے۔ محسن نقوی نے کہا ہم پاکستان اور کرکٹ کی جیت چاہتے ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے اچھی خبر سامنے آئے گی۔ میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلے کے لیے سندھ کے 8 تعلیمی اداروں میں ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا۔ امتحانی مراکز میں موبائل فون سمیت الیکٹرانک ڈیوائسز پر مکمل پابندی تھی۔ ٹیسٹ مراکز کے اطراف دفعہ 144 نافذ کی گئی۔ وزیر اعلیٰ کے پی کی زیر صدارت ڈی آئی خان میں ترقیاتی منصوبوں پر اجلاس۔ علی امین گنڈاپور کا جاری منصوبوں پر پیش رفت پر اطمینان کا اظہار، کہا ضامہ اور دیگر پسماندہ اضلاع کو ترقیاتی منصوبوں میں ترجیح دی جائے گی۔ خیبر پختونخوا حکومت کا ہیلی کاپٹر ادویات اور سامان لے کر پاڑا چنار پہنچ گیا۔ سامان متعلقہ حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ ہیلی کاپٹر واپسی پر ایسے 7 مریضوں کو پشاور منتقل کرے گا جن کی حالت تشویشناک ہے۔ جرگے میں شرکت کے لیے 12 عمائدین کو بھی بذریعہ ہیلی کاپٹر کوہاٹ منتقل کیا جائے گا۔ توشہ خانہ کیس 2 میں بشرا بی بی کی ضمانت منسوخی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب 12 دسمبر کو سماعت کریں گے۔ ایف آئی اے کا موقف ہے بشرا بی بی پیش نہ ہو کر ضمانت کی رعایت کا غلط استعمال کر رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کی زیر صدارت ڈی آئی خان میں ترقیاتی منصوبوں پر اجلاس۔ علی امین گنڈاپور کا جاری منصوبوں پر پیش رفت پر اطمینان کا اظہار، کہا ضم اور دیگر پسماندہ اضلاع کو ترقیاتی منصوبوں میں ترجیح دی جائے گی۔ خیبر پختونخوا حکومت کا ہیلی کاپٹر ادویات اور سامان لے کر پاڑا چنار پہنچ گیا۔ عالمی اردو کانفرنس جشن کراچی 2024 کا چوتھا اور آخری روز۔ آج اردو فکشن، ترقی پسند تحریک، معیشت، مزاح، مصنوعی ذہانت، کتابوں کی رونمائی کے سیشنز کا انعقاد۔ گزشتہ روز عالمی مشاعرے میں پاکستان اور دیگر ملکوں کے شعراء نے کلام سنا کر خوب داد سمیٹی۔ فلم، ریڈیو، ٹی وی، تھیٹر اور پاکستانی میڈیا تاریخ پر سیشن ہوئے۔ میں ہوں کراچی کے 2 سیشنز میں ندیم بیگ، جاوید شیخ، منور سعید، مصطفیٰ قریشی نے دلچسپ گفتگو کی۔ اور چیمپئنز T20 کپ میں پینتھرز نے ڈولفنز کو شکست دے دی۔ ڈولفنز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 160 رنز بورڈ پر لگائے۔ پینتھرز نے ہدف بآسانی 2 وکٹوں پر 4 اوورز پہلے ہی حاصل کر لیا۔ عمر صدیق نے 78 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ حیدر علی نے 46 رن سکور کیے۔ تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ اور پاکستانی فلم انڈسٹری کی رانی کا یوم پیدائش، انجمن تہذیب، امراؤ جان ادا، بہاروں پھول برساؤ اور سریا بھوپالی یادگار فلموں میں شامل۔ رانی کے منفرد کردار اب بھی ان کے پرستاروں کے دلوں میں زندہ ہیں۔